یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سی ایئر اسپیسز ہیں جہاں پائلٹ پلینز کو کسی بھی صورت نہیں لے کر جاتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 6، ٹبیٹن پلیٹو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا لینڈ ایریا ہو جس کو پائلٹس اوائڈ کرتے ہیں۔ ٹبیٹن پلیٹو 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جس کو ٹوٹل 9 کنٹریز شیئر کرتی ہیں۔ جیوگرافیکلی ہے تو یہ پلینز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ روٹ جو کہ چائنا کو یورپ اور مڈل ایسٹ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم لائیو پلین ٹریکر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پلینز اس پورے ایریا کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پلیٹو میں پائے جانے والے اونچے ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو چائنا سے اسٹارٹ ہو کر نیپال، بھوٹان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ یہاں ایوریج پہاڑوں کی اونچائی 14,000 فیٹ ہے اور کمرشل پلینز نارملی 35,000 فیٹ پہ فلائی کرتے ہیں۔ ویسے تو پلینز ان پہاڑوں سے کافی اوپر ہی رہتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں جیسا کہ کیبن میں سے پریشر لیک ہو جانا یا انجن کا کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا، اس صورت میں آکسیجن ماسک آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو جاتے ہیں اور اب پائلٹ کے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پائلٹ کو 20 منٹ کے اندر اندر پلین کو 35,000 فیٹ کی بلندی سے 10,000 فیٹ تک لانا ہوتا ہے۔ کیونکہ ٹبیٹن پلیٹو کی ایوریج ہائٹ ہی 14,000 فیٹ ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ایسا کرنا پائلٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف اونچے پہاڑ ہی ٹبیٹن پلیٹو کو اوائڈ کرنے کی وجہ نہیں ہے، اصل میں یہاں پلینز کو بہت انوکھی ٹربولنس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں موجود اونچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتی ہے جو پلین کے بیلنس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ نمبر 5، والکینوز۔ جنوری 2022 کو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ٹونگا آئلینڈ کے قریب ایک انڈر واٹر والکینو پھٹا تھا۔ اس کا دھواں اور ایش کلاؤڈ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ایونٹ کو سیٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا جو کہ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ ایش کے یہ بادل آسمان میں 1,90,000 فیٹ کی ہائٹ تک ریکارڈ کیے گئے۔ اتنی زیادہ اونچائی پر پائے جانے والے ایش کلاؤڈز کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ والکینو سے نکلنے والا ایش کلاؤڈ پلین کی ونڈ شیلڈ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 24 جون 1982 کو لندن سے نیوزی لینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں ایک والکینک کلاؤڈ کے اوپر سے گزر بیٹھی۔ یہ وہ دور تھا جب جہاز میں اسموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب جہاز میں دھواں جمع ہونا شروع ہوا تو پہلے سب نے سمجھا کہ شاید کوئی اسموکنگ کر رہا ہے، پر آگے جو ہوا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کریو اور پائلٹ کو دھوئیں میں سلفر کی بدبو آنے لگی، تبھی وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ والکینک ایش انجن میں جا کر میلٹ ہو گئی، جس نے جہاز کے سارے انجنز کو بند کر دیا اور اب پلین اپنا الٹیٹیوڈ لوز کرنے لگا۔ خوش قسمتی تھی کہ 37,000 فیٹ سے جب پلین 12,000 فیٹ تک پہنچا تو 4 میں سے 3 انجنز اسٹارٹ ہو گئے اور پلین کو بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے پائلٹس نے والکینوز کے اوپر فلائی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ نمبر 4، کریٹرز دیکھنے میں جتنے خوفناک لگتے ہیں وہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پہ اوپر سے گزرنے والے پلینز کو۔ ہماری دنیا میں قریب 170 ایسٹرائڈ امپیکٹ کریٹرز ہیں، جبکہ کئی مائننگ کمپنیز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں۔ ویسے تو ہائی الٹیٹیوڈ پہ یہ پلینز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن لو الٹیٹیوڈ پہ ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ پلینز یا ہیلی کاپٹر کو اپنے اندر کھینچ بھی سکتے ہیں۔ اصل میں کریٹر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا باٹم اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ کریٹر کے باٹم پہ گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کریٹر کے اندر جاتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا کے اس ایکسچینج سے کریٹر کے اندر وارٹیکس افیکٹ پیدا ہوتا ہے، جس میں سک کرنے کی، کھینچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ کریٹر کے باہر بہت ہی ان یوزول اسٹرینج ٹربولنس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پائلٹس کریٹرز کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ نمبر 3، نارتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کی ایئر اسپیس سب سے خطرناک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں نارتھ کورین ملٹری بغیر بتائے کبھی بھی کہیں بھی میزائل لانچ کر دیتی ہے۔ نہ صرف نارتھ کوریا بلکہ یہ جیپنیز اوشن میں بھی اکثر میزائلز فائر کرتے رہتے ہیں۔
نارملی ایسی سچویشن میں کئی دنوں پہلے سے اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں اور فائر کرنے سے پہلے ان تمام پلین سے ریڈیو کانٹیکٹ کر کے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے جو کہ ایئر اسپیس میں قریب قریب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمرشل فلائٹس جن کو صرف نارتھ کوریا کو کراس کرنا ہوتا ہے وہ اب اس کو بائی پاس کر کے گزر جاتی ہیں۔ نمبر 2، سعودی عرب کی ہولی سٹی مکہ دنیا بھر کے مسلمز کی بہت امپورٹنٹ عبادت گاہ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد حرم ارتھ کی سینٹر آف گریوٹی کے اوپر بنی ہے، اسی وجہ سے نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی پلین فلائی کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندہ، پر اصل میں ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسجد حرم کے اوپر سے پلین اس وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائی زون کر رکھا ہے۔ ایسا کرنے کے 2 ریزنز ہیں۔ پہلا تو ہے سیکیورٹی ریزن، کیونکہ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلمز موجود رہتے ہیں، اگر یہاں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا ریزن ہے مکہ کی لوکیشن۔ مکہ ایک ایسی لوکیشن پہ بنا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں، اگر اس کے اوپر سے پلین گزرا تو انجن نوائز ایکو ہونے کی وجہ سے دگنی تگنی ہو جائے گی، جو کہ پلگرمز کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایئرپورٹ ہوگا تو پلینز ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت لو الٹیٹیوڈ پہ ہوں گے جو نوائز پولیوشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اب نمبر 1، ایریا 51۔ یو ایس اسٹیٹ نیواڈا میں 7500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایریا یو ایس ایئر فورس کی ٹاپ سیکرٹ بیس کا حصہ ہے جس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ ایریا 51 ہمیشہ سے ہی کنٹروورسیز کی لپیٹ میں رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں امریکن ملٹری سیکرٹ ویپنز اور یو ایف اوز پر ریسرچ کر رہی ہے۔ چاروں طرف پہاڑوں کی آڑ میں چھپی یہ سیکرٹ بیس ویسے تو گراؤنڈ لیول سے نظر ہی نہیں آتی، لیکن ہوائی جہاز سے ایریا 51 کی بیس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اتھارٹیز نے اس پوری بیس کو نو فلائی زون کا ٹائٹل دے رکھا ہے۔ اگر کسی پلین نے اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو پہلے اس کو فوراً اپنا راستہ بدلنے کا کہا جائے گا، اور اگر پائلٹ نے پھر بھی بات نہیں مانی تو یو ایس ایئر فورس کے پاس شوٹ ڈاؤن کرنے کی اتھارٹی بھی موجود ہے۔